بول کے کہہ رہے ہیں کہ عاطف صاحب تو پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ نہیں ہے، کور کمیٹی کا، میں نہیں ہوں. لیکن فوٹ کا کیا مطلب؟ ہم نے کسی سے کچھ مانگا ہی نہیں اور نہ ہم نے کسی سے ابھی کچھ مانگا ہے. ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم نکل رہے ہیں. اب کون نکلے گا دیکھی جائے گی. بٹ پارٹی کا جواب معظم بھائی عاطف خان جو ریجنل پریزیڈنٹ تھے ان کو ڈیرائیو کر دیا ہے صوبائی صدر نے. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ عاطف خان کو بالکل یعنی سامنے ہی نہیں لایا جا رہا. اور میرے خیال میں عاطف خان بڑی عرصے بعد یہاں پشاور آئے گا. سر اس سے ریلیٹڈ کوشچن لے لیں. جماعت آپ کا لیتا ہوں. اس سے ریلیٹڈ کوشچن. جی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جماعت کی بہت ساری قیادت جو ہے وہ مینج ہو چکی ہے اور جو لوگ مینج نہیں ہو رہے ان کو عہدوں سے ہٹا کے نیچے کر دیا گیا. جی آپ کا جو سوال ہے بہت آپ کا بھی، اور آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے کیونکہ جماعت کی بالکل سے بات آپ کے سامنے مجھے کو رکھنی ہے. پہلے آپ پی ٹی آئی کو سمجھیں کہ پی ٹی آئی ورک کیسے کرتی ہے. پی ٹی آئی مینز عمران خان. جو بھی کام ہوتا ہے وہ خان صاحب کے کہنے پہ ہوتا ہے، اور جو کام ان کے کہنے کے بغیر ہو اس کی جواب طلبی بھی خان صاحب خود کرتے ہیں. اور اگر کسی نے اپنے پرسنل انیشیٹو پہ کوئی کام کیا ہے تو وہ اس کو بھی دیکھنا خان صاحب کا کام ہے. جماعتی طور پہ یہ ذہن میں رکھیے کہ پی ٹی آئی جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ تسبیح کے دانوں کی طرح آپس میں ملی ہوئی ہے. ہاں اپروچز جو ہیں ان کا تعلق ہماری سکلز کے ساتھ ہے. اب جب ہماری سکلز استعمال ہوتی ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو لشکر ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، ہماری جو ٹیمز ہیں، ہمارے جو رضاکار ہیں وہ کس طریقے سے کس فیز پہ کس طریقے سے پرفارم کریں گے. اس وقت عاطف خان جو ہے ان کی لیڈرشپ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے، اس لیے کہ پبلک کو پبلک کی لیڈرشپ چاہیے. جو اسٹیبلشمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. سو ہمارے کاموں میں اختلاف اور تکرار نہیں ہے بلکہ ہم اپنا کام اپنے طریق سے سنبھال رہے ہیں. سو اس سے آپ ہماری حکمت کہیے. اور پھر میں کہوں there is nothing عاطف خان and معظم بٹ اشاندانہ گلدار. It is عمران خان and we all are answerable to him. اور ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. سو اس بات کو جو ہے آپ جو ہے وہ خارج از امکان سمجھیے. آپ نے جو کہا کہ مینج ہو چکے تو میں نے تو آپ کو بتایا سر آن اسٹیبلشمنٹ سائڈ ہماری حکومت ہے، ہم نے یہاں پہ ڈیلیور کرنا ہے. اس کے لیے ایک علیحدہ انتظام موجود ہے. جہاں تک ورکر اور لیڈرشپ کا تعلق ہے آپ کو آج سب کچھ سمیٹ کے بتایا کہ ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے فری عمران خان بیکاز ہی از اے پولیٹیکل پرزنر، اور باقی جو ہے ہماری اپنی ارینجمنٹس ہیں. اچھا معظم بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کو انڈو کرنا چاہیے جو مذہب یا قوانین بنا جا رہے ہیں، تو کیا جب قانون سازی اگر ہوتی ہے تو کیا وہ تو پھر 2/3 میجارٹی سے ہوگی، کیا وہ کر سکتی ہے؟ اور ساتھ ساتھ چھوٹا ایک سوال ہے، پاکستان تنظیم کا ایک سابق وزیر فیصل والا جب سینیٹر ہے اس نے کل پھر ایک پیشن گوئی کی ہے، کس کے کہنے پر ہی وہ لگی ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ ہر حالت میں قانون سازی ہوگی. جب وہ کبھی بھی پیشن گوئی کرتا ہے تو یقیناً سچ بھی ثابت ہوتا ہے. کیا کہیں گے؟ پہلی بات ٹیکنیکل ہے اور وہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے جس جج نے بھی اوتھ اٹھایا ہے، جس آرمی چیف نے بھی اوتھ اٹھایا ہے، اس نے یہ اوتھ اٹھایا کہ میں 1973 کے آئین کا تحفظ کروں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہماری پوری جورسپروڈنس کا اصول یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کی نیگیشن میں کوئی بھی امینڈمنٹ نہیں لا سکتے، اس کے تسلسل میں لا سکتے. اگر آپ لے آئے ہیں تو اس کو بھی جوڈیشل ریویو کے تحت سپریم کورٹ دیکھ سکتی ہے. سو آپ کے سوال کا آگے یہ جواب ہے کہ اگر ان لوگوں نے ایسی الر بازی کرنے کی کوشش کی تو تب بھی عدالتوں کو ہم انگیج کریں گے، کسی محاذ کو چھوڑیں گے نہیں. آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، کی گئی ہیں اور کی جائیں گی. سو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ ہم لوگوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کرنا ہے. باقی رہی بات دیکھیں میر جعفر ہو گئے یا سراج الدولہ ہو گئے یا سلطان ٹیپو ہو گئے، ایک ہی صف میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اگر کوئی راہ بغاوت کی اور بے وفائی کی کرتا ہے تو پھر قوم اسے اسی نام سے جانتی ہے. پیشن گوئیاں ویسے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ کرو، اس لیے کہ وہ ہے ہمیں اپنے آپ کو اسٹریٹ رکھنا ہے. اور ہمارا اسٹریٹ موقف یہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہوگا، ورنہ ابھی شادیانے لوگ بیچارے ہوتے ہیں، خان کے پاس گئے اور واپسی پہ باڈی لینگویج دیکھ لیجیے. سو بڑی چیزیں ہیں. سو ایسا نہیں ہے. سر تاریخ آپ نے نہیں دی، سر تاریخ نہیں بتائی. آج ہی سے شروع ہو گیا.
آپ کو پوائنٹ نمبر 1 سے آگاہ کر دیا گیا کہ ٹوٹل فوکس آف آور موومنٹ از فری عمران خان بیکاز از اے پولیٹیکل پرزنر. یہ آج ہم نے اعلان کیا ہے اور بتدریج آپ کو فالو اپ انشاءاللہ آپ کو ایک ایک چیز پہ ہم انگیج کریں گے. اٹ ہیز اسٹارٹڈ یور سیکریٹری جنرل آف دی فورم از سٹنگ بفور یو. پارٹی کا بندہ آج ہم نے باضابطہ اعلان کر دیا. ہم اس کے لیے اپنی تیاری اور انتظامات ہر آپشنز کو لے کے چل رہے ہیں. دیکھیے آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک بات سمجھیے, ہم نے آپ کو تاریخ میں اٹھنے والی تحریکوں کی طرف لے گئے. ہم گاندھی جی کی تحریک کو بھی لے گئے, ہم جناح کی تحریک کو بھی لے گئے. سب کانٹیننٹس کی تھی, آزادی کی تحریک کی تھی, اور ہم تو آزادی کی حقیقی آزادی کی تحریک لڑ رہے ہیں نا. تو ہم ان ٹولز کو اعتماد میں لے کے آئیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ ماضی میں بھی 144 کے ہوتے ہوئے جب جلسے اور جلوس نکالے گئے ہیں تو اس کے لیے قانونی طریقہ کار کیا ہے. تو ہم ان طریقوں کو انگیج کریں گے اور وی ہیو ڈکلیئرڈ, اور اس کے بعد جو بھی اقدامات ہوں گے انشاءاللہ سب کو بورڈ نے. سر آپ نے کہا کہ عدالتوں نے لکھا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں, اور اب دوسری طرف وہ آپ نے اعلان کی ہے یہ تحریک ہے, تو یہ کیس سے آپ نے عمران خان صاحب کی رہائی. آپ کے سوال کو سمجھنا چاہتے ہیں. جی جی آپ نے سر بولا کہ یہ عدالتوں نے لکھا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہے, عدالتوں پر آپ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے, تو پھر آپ کیس سے عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم عدالتوں کے اعتماد میں اضافہ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اب قاضی فائز عیسیٰ کی دورانی کا آپ نے سامنا کیا نا. ماضی میں ایسا کلام جو ہے وہ چیف جسٹس بار کے ساتھ کر نہیں سکتے تھے. ہم نے ٹالرنس کی اس لیے کہ ہم نے سسٹم کو لے کے آگے چلنا ہے اور عدالتوں کو بھی صحیح راہ پہ لے کے آنا ہے. انہیں بتانا ہے کہ پاکستان کی عوام اور قانون آپ کا تحفظ فراہم کرے گا اور کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ اور آپ کی تعریف کرے گا جب آپ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں. انسٹیٹیوشنز کو بگاڑنے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے تو ہم نہیں ہیں. ہم تو انسٹیٹیوشنز کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ آپ وہ کام کیجیے جس کا آپ نے حل اٹھایا ہے آئین اور قانون کے مطابق اپنی حدود میں رہتے ہوئے. بھٹو کا فیصلہ کر دیا نا, بھٹو کو پھانسی لگا دی, اتنے سالوں کے بعد اب اس سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسے فیئر ٹرائل نہیں ملا. تو یہ ایک مکمل جدوجہد کا نتیجہ ہے نا. اداروں کو ہم نے مضبوط کرنے, ہمارے اداروں میں اتنی جان تو آ گئی نا کہ ایک ہائی کورٹ میں ہمارے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک سابقہ جنرل کے متعلق ایک بڑی بولڈ ججمنٹ دے دی گئی. پاپولر تھی کہ ان پاپولر تھی, ہو تو گئی. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی ججمنٹس آ رہی ہیں, وہ بھٹو کی ججمنٹ آپ کے سامنے آ گئی. تو ہمارا کام اداروں کو مؤثر اور مضبوط کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق. ہم تو رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں آپ مسجد پہ بیٹھے انصاف کریں اور طریقے سے چلیں. ہم نے یہی کر رہا ہے اور امپاور کرنا ہے. نہیں اس کی بات جب ہم کہہ رہے ہیں ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پریزنر ہے, تو ہم نے عوام کی طاقت سے بھی بتانا ہے اور عدالتوں میں اپنے مقدمات لڑتے ہوئے بھی بتانا ہے. ہم کوئی بھی فورم, کوئی بھی جگہ خالی چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہر جگہ پہ ہماری ٹیم اپنے اپنے انداز اور سکلز کے مطابق کام کرے گی. وی آر کمیٹڈ ٹو عمران خان بیکاز ہمیں اندر سے یہ پتہ ہے کہ وہ ایک جینوئنلی سچا بندہ ہے جو حقیقی آزادی کے لیے اور پاکستان کی ساورینٹی کے لیے کام کر رہا ہے. جیسے عبدالرحمان نے بات کی, اس سے پہلی 2-3 مہینے پہلے بھی ہم نے یہاں پر بکرتالی کیمپ لگایا تھا. آپ سب ساتھی تھے. اس کے بعد جتنے بھی سینئر قیادت وہ سب آئے تھے, سارے منسٹر آئے تھے. یہ پارٹی میں کوئی اس طرح کی بات ہے نہیں, نہ کوئی اختلاف ہے. سب کا یہ ایک ہی بات ہے کہ ریلیز عمران خان صاحب. آپ آئینی ترمیم کی بات کریں, ایک منٹ. آئینی ترمیم کی آپ بات کر رہے, اس کی مسودے میں کیا ایسی چیز ہے جس کو آپ ماشاء اللہ قرار دے رہے ہیں؟ مطلب مسودے کے بارے میں آپ کھل کے عوام کو آپ ایکسپلین کریں کہ اس میں کیا چیز ہے جس کو آپ ماشاء اللہ قرار دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ ماشاء اللہ ہے لیکن جنرل بات کرتے ہیں, آپ ایکسپلین کر کے واضح بتائیں اس میں کیا ایسی چیز. بہت شکریہ. مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, ورنہ کچھ کہا ہے آپ نے. بتاتا ہوں, پہلے سوال کے لیے کر بتاتا ہوں. بہت آئین بنتا ہے کسی بھی ملک میں بنیادی حقوق کے تحفظ, عوام کی یہ حقوقیں, ان کے لیے ہم پورا یہ انتظام بنا رہے ہیں. آئین کا مقصد ہی عوام کے بنیادی حقوق کی حفاظت کی ہے. آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ بنیادی حقوق سے متصادم کوئی بھی اقدام ہوگا تو وہ نل اینڈ وائڈ ہوگا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اس امینڈمنٹ کے ذریعے مسنگ پرسنز کے کانٹیکسٹ میں ایون وہ آرٹیکل 8 بھی ختم کیا جاتا ہے. جب آپ کے پاس آرٹیکل 8 ختم ہو جاتا ہے تو پھر آ جاتی ہے بات اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نیشنل سیکورٹی,
اب مجھے اٹھا کے لے جائیں. مجھے تو حق ہے کہ میں آپ سے ہر طرح کا اظہار رائے کروں آئین اور قانون کے مطابق, لیکن وہ مجھے کہہ دیں, وہ اٹھا کے لے جائیں کہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. آئی کین ناٹ آسک. ہمارا کوئی بھی بنیادی حق ہے ہی نہیں, تو کوئی حق ہی ہمارا نہیں رہا تو ریاست جو آئین بناتی ہے اپنے تو وہ عملاً وہ آئین چلا گیا عوام کی حد تک. اب آپ آگے آ جائیں, آگے آتے کہ زور میں اضافہ کرنا, کہ اب آپ نے ٹھیک ہے جی عدالت کے سامنے بولنا تو شروع کر دیا, اب ہم آپ کے سامنے ایک بڑی عدالت اور بھی لے کے آ رہے ہیں, وہ آئینی عدالت ہوگی. وہ کس کے لیے لاؤ گے؟ یہ تو انتظامات ہوتے ہیں جو کہ عوام کے لیے کی جاتی ہیں, ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے. عدالتیں کس لیے ہوں گی؟ ڈیو پروسیس ہو, ایکویلٹی ہو, ہمارے حقوق کی حفاظت ہو. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اور طاقتور بنیں گے. آرٹیکل 8 تو گیا, ہماری مرضی ہے جو بھی کرتے پھریں. تو ہم انہیں اس طاقت کو نہیں دے رہے, ہم انہیں وہ طاقت دے رہے ہیں جو کہ ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کرے گی. لہٰذا ان کے ہاتھ میں خنجر دے دوں گے مارے تو ہمارے حقوق ہی نہیں رہے نا. پاکستان میز لینڈ اونلی ایکسکلوڈنگ عوام, یہ تو نہیں ہو سکتا. اور میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, جو میڈیا کو مسودہ ملا ہے اس میں آئینی بینچ کی بھی بات کی ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, اس پہ آپ لوگ بات ہی نہیں کر رہے کہ آئینی بینچ کیا چیز ہے, آئینی بینچ کے اختیارات کیا ہوں گے, وہ جو بیسک چیز ہے آپ اس پہ جا ہی نہیں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے. ہماری پریس کانفرنس کا فوکس آپ کو پتا ہے نا کہ فری عمران خان کی نسبت سے تھا, آئین کی نسبت سے اب آپ نے سوال کر دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے بڑی تحریک چلائی کہ جو ایڈ ہاک ججز ہیں انہیں آپ دوبارہ نہیں لے کر آئیں گے اس لیے کہ وہ کمپرومائز ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں, یہ جو پرائیویٹ کیسز ہیں نا یہ ان کی سنوائی کے لیے لے کے آ رہے ہیں. آئین جو مستقل ججز ہیں وہ اپنے فیصلے کریں گے, یہ روزمرہ کے فیصلے سنیں گے. اب آپ نے دیکھا کہ وہ جو ججمنٹ آرٹیکل 63 والی تھی وہ ریویو ہو گئی, اور اس ریویو میں وہی ججز بیٹھ گئے اور انہوں نے وہی کام کر لیا جس کے لیے ہم شور مچا رہے تھے. تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ ایک آئین. اچھا دوسری بات, پاکستان کی عوام, آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ کہا ہے ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, سول جج کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے. فیڈرل شریعت کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, اعلیٰ ترین کورٹ جو سپریم کورٹ ہے. اب سپریم کورٹ آئینی فیصلے ہی کرتی ہے. اگر وہ خالصتاً انتظامی حقوقی معاملات دیکھنے کے لیے تو وہ آرام سے بینچ, کسی بھی بینچ کو چیف جج سے بھیج سکتا ہے کہ یہ کیس تم سنو. اس کے لیے علیحدہ انتظام کرنا, لا فیئر کا بھی شکار بنانا, یہ غلط ہے, یہ دھوکہ ہے. اور اس سے ہماری کاسٹ کیا ہے؟ ہماری کاسٹ یہ کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس گئے. اب اٹھا لے, میرا ٹرائل لے جائے فوجی عدالت میں کروا رہے کہ جی آج تم نے پریس کانفرنس کی ہے اور تم نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی ہے اور کہیں گے جی جورسڈکشن نہیں ہے, اور پھر وہ فوجی ٹرائل جو ہے میرا جو بھی اشر کرے نصیب بسر کرے. سو دیٹ از, میں اس کے لیے آپ کو یس کرتا ہوں, آپ اس کے لیے یس کرتا ہوں کہ خاص طور پہ امینڈمنٹس کی نسبت سے بھی وی آر ورکنگ کہ ہم اس کے لیے ایک علیحدہ سیشن رکھیں. جی میں شاندانہ گلزار صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, انہوں نے بات کی ہے لاہور میں بچی کے ساتھ زیادتی کی, تو اس کے آپ کو یہ ثبوت میڈیا کے سامنے لائے نا. اگر وہاں انہوں نے روک دیا تو یہاں تو کسی نے نہیں روکا. آپ بتائیں یہ بچی تھی, یہ اس کا نام ہے, یہ اس کا گھر ہے, یہ اس کی والدہ ہے, یہ اسپتال کی ثبوت ہے, اس ہاسپٹل میں وہ گئی, ہاسپٹل کی کیا رپورٹ ہے, وہ آپ لائیں نا میڈیا کے سامنے. بہت کہہ رہے کہ کچھ نہیں ہوا نا, تو آپ لائیں. اس کے بعد انٹرویو جاری کیا تھا ایسا میرے ایسا کچھ ہوا نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یاد ہے جی دلی میں ایک ریپ ہوا تھا, بہت خطرناک سا